محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ آئیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا معمولات تھے، کس طرح رمضان المبارک کو آپ گزارتے تھے، آئیے مکمل واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ برائے مہربانی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ اسلام میں ہر عبادت کا انداز، طرز عبادت اور اس کے ارکان و شرائط جدا جدا ہیں، اسی طرح ان کے تاثیر بھی الگ الگ ہیں، جن سے الگ الگ پہلوؤں سے بندوں کی تکمیل اور تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے، بھوک و پیاس کا احساس دلا کر بھوک کو اور پیاس کے لیے ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عبادات، ان کے مقاصد اور ان کے فوائد و ثمرات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب ان کو پورے ذوق و شوق سے ان کے شرائط و آداب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس مضمون میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے سب سے حسین موسم رمضان المبارک کو کس طرح گزارتے تھے، آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، اور آپ نے روزوں کے خیر و برکت پانے کے لیے امت کو کیا کیا ہدایات دی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه كثرت صلاة وابتحى في الدعاء واشفق منه۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں خوب الہ وزاری کرتے، خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا۔ سحر و افطار کا معمول: حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحر کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا۔ سحری کی فضیلت و اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کے حامل ہے۔ روحانی فیوز و برکات کے علاوہ سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہو۔ افطار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجور سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے۔ حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کریں گے۔ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام: رمضان المبارک میں قیام اللیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں تواتر اور کثرت کے ساتھ قیام نماز تراویح اور تسبیح و تحلیل و ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اس معمول
معمول کا حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ رمضان میں مختلف عبادتوں کا اہتمام کرایا جاتا ہے، جس میں ایک عبادت قیام اللیل اور تراویح کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے، وجوب کا حکم نہیں۔ آپ فرماتے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے، اللہ پر ایمان رکھتے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیق کا ابتدائی دور فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ نماز تراویح کا سنت مؤکدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا۔ تراویح رمضان کا بہت اہم اور مبارک عمل ہے۔ اس کی ادائیگی مغفرت کا ذریعہ اور باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے غفلت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز کے فضائل اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور نفس کی سرکشی کو دور کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ احادیث میں اس نماز کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اس کی تاکید و ترغیب و اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ تہجد کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ترجمہ: بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جسے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت چونکہ شور و گل نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں رات میں اللہ کے حضور نمازوں میں کھڑے ہونے کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد عام دنوں میں بھی پڑھتے اور رمضان میں بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ قرآن پاک کی تلاوت: رمضان کے بابرکت مہینے کو قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے۔ احادیث سے یہ بھی قرآن اور روزے میں خاص تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشات سے روکا، لہذا تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا، یعنی راتوں کو جاگ کر تراویح اور نفلوں میں قرآن پڑھتا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ دونوں ہی سفارش کریں گے۔ راتوں کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ رمضان میں آپ کا یہ معمول مزید بڑھ جاتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب جبرائیل آپ سے ملتے تھے تو آپ اس کو کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ صدقات و خیرات میں کثرت: رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہذا ذکر و تلاوت، دعا و تسبیح اور نماز کی کثرت و اہتمام کے ساتھ اپنی بساط بھر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں شب بیداری کی ترغیب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان عبادت و ریاضت کے لیے وقف تھا، مگر رمضان کے آخری عشرہ میں یہ اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ راتوں رات
عبادت میں مشغول رہتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور نماز و عبادت میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ راتوں کو عبادت سے آباد کرتے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرتے اور کمر کس لیتے۔ تو ناظرین، آپ ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں یہ رمضان المبارک کا واقعہ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا پورے رمضان، کس طرح رمضان کو آپ گزارتے تھے، رمضان المبارک کو کتنے اچھے انداز سے آپ گزارتے تھے، اور کس طرح آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بتایا۔ ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں۔